میں 10 آدمی فارغ ہو جائیں گے، اسے کہتے ہیں برکت۔ تھوڑی چیز سے زیادہ فائدہ حاصل ہونے کا نام برکت ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیں، اللہ سے برکت کی دعا کر لیں تاکہ اس کھانے میں برکت ہو جائے کہ اللہ یہ جو کھانا میرے سامنے ہے اس میں اتنی برکت ہو جائے کہ یہ میرے لیے کافی ہو جائے، اور اگر اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کھانا میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے، یا اگر کوئی مہمان بھی ہے تو برکت کی جب وہ دعا کر رہا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ جو پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کھانا میرے لیے بھی کافی ہو جائے، میرے گھر والوں کے لیے بھی کافی ہو جائے، میرے مہمانوں کے لیے بھی کافی ہو جائے، اور سب کا اس سے پیٹ بھر جائے، سب کی بھوک مٹ جائے۔ کیونکہ میرے بھائیوں اگر کھانے میں برکت نہ ہو تو کھانا اگر زیادہ بھی ہوگا تو بھی پیٹ نہیں بھرے گا، تو بھی بھوک نہیں مٹے گی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں اور کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیٹ نہیں بھرا۔ کھانا بہت کھا لیا لیکن پیٹ نہیں بھرا، تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے میں برکت نہیں ہوئی۔ برکت ہو جائے گی تو پھر یہ بات پیدا ہی نہیں ہوگی کہ آج کھانے میں پیٹ نہیں بھرا اور تسلی نہیں ہوگی۔ یہ ہے برکت کا مطلب۔ تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور اللہ سے برکت کی دعا بھی کر رہے ہیں، درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے کھانے میں برکت ہو جائے۔ برکت کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم نے اللہ سے برکت کی دعا کی بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں یہ کھانا ہمارے جسم کے اندر پہنچ کر طاقت اور قوت کا ذریعہ بنے، صحت کا ذریعہ بنے، تندرستی کا ذریعہ بنے۔ یہ کھانا ہمارے جسم کے اندر پہنچ کر کسی بیماری کا سبب نہ بنے، کسی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ یہ بھی مطلب ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ میں جو ہم دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ کھانا کافی ہو جائے، دوسرے یہ کہ اس کھانے سے ہمیں فائدہ پہنچے، اس کھانے سے کوئی نقصان ہمیں نہ پہنچے۔ یہ مطلب ہے جب بندہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتا ہے۔ اسی لیے آدمی دعا پڑھتا ہے کھانے سے پہلے کہ اللہ اس کھانے کو میرے لیے فائدے مند بنا دے، میرے لیے مفید بنا دے، صحت کا ذریعہ بنا دے، تندرستی کا ذریعہ بنا دے، بیماری اور تکلیف کا سبب نہ بنا، کمزوری کا سبب نہ بنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے آدمی کھانا بناتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے اور بڑی لاگت سے کھانا تیار کرتا ہے کہ کھانا آج جو ہے بڑا لذیذ ہوگا، اور لذیذ ہوتا بھی ہے، لذیذ ہوتا بھی ہے، طرح طرح کی اشیاء، طرح طرح کے مسالے اور اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں، وہ لذیذ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، کافی مقدار میں بھی ہوتا ہے، انسان پیٹ بھر کے کھا بھی لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اگر وہ کھانا کھانے کے بعد بیمار پڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے میں برکت نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ سے برکت کی درخواست کر لینی چاہیے، دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور میرے بھائیوں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، کھانے میں برکت ڈالنا، کھانے کو مفید بنانا، فائدے مند بنانا، کھانے کو ہر طرح کی مضرت سے، نقصان سے پاک اور صاف کرنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ آپ کتنی بھی احتیاط کے ساتھ کھانا بنا لینا، یہ چیز ڈالیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا اس لیے اس کو مت ڈالو، یہ چیز ڈالو اس کا یہ فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اگر اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے بابرکت بنا دیتا ہے، برکت والا بنا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے فائدے مند بنا دیتا ہے، جس چیز سے چاہتا ہے قناعت کی دولت نصیب فرما دیتا ہے، اور جس چیز میں جب چاہتا ہے اس کی برکت کو اٹھا لیتا ہے، اس کے فائدے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان تو کیا ہے؟ کمزور ہے، مجبور محض ہے، نہ اس کے ہاتھ میں فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ یہ کتنی بھی کوشش کر لے
میں اس چیز کو فائدے مند بناؤں گا، نہیں، اللہ اگر چاہے گا فائدے مند بنے گی، اور اللہ اگر چاہے گا تو بابرکت بنے گی، برکت والی بنے گی۔ وہ نہیں چاہے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بابرکت نہیں بنا سکتی ہے، کوئی طاقت اسے فائدے مند نہیں بنا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھانے سے پہلے ہمیشہ دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے، اللہ کا نام لے لینا چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لینا چاہیے، اس دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ برکت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ اور جو ذرائع، جو وسائل، جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کے، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے برکت کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور انہی وسائل میں سے ایک وسیلہ یہ بھی ہے، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے دعا کا اہتمام کر لیں۔ تو ہے نا کتنے فائدے کھانے سے پہلے دعا پڑھنے کے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنے کے۔ اس کے علاوہ بھی اور بے شمار فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے، دعا کا اہتمام کر لیتا ہے، تو وہ پھر شیطانی وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کی شرکت سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان کھانے میں بھی اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لے کر کھانا شروع نہیں کرتا ہے، دعا کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر دیتا ہے، یعنی وہ بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ جتنا وہ بندہ کھاتا رہتا ہے، اس سے کہیں زیادہ شیطان کھاتا رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس کھانے میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے، ایک بات تو یہ کہ اس میں برکت نہیں رہتی، دوسری چیز یہ کہ وہ کھانا انسان کے لیے مفید نہیں رہتا، مضر بن جاتا ہے، نقصان دہ بن جاتا ہے۔ کیا کیا نقصان پہنچتے ہیں؟ سب سے بڑا نقصان یہ پہنچتا ہے کہ پھر اس انسان سے اللہ کی اطاعت اور عبادت کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ پھر اس کا ذہن اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں جائے گا، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں جائے گا، روزے کی طرف نہیں جائے گا، نماز کی طرف نہیں جائے گا، کسی کی مدد کرنے کی طرف نہیں جائے گا، تلاوت کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کے اندر سستی پیدا ہو جائے گی، کاہلی پیدا ہو جائے گی، اونگ آنے لگے گی، نیند ستانے لگے گی، اور ایسی تھکن سی محسوس کرنے لگے گا کہ بس لیٹ جائے گا اور سو جائے گا، پڑا رہے گا بیماروں کی طرح۔ یہ نقصانات ہیں بسم اللہ کو نہ پڑھنے کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ جو دعا ہے، یہ ہمارے بچے کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ اور کھانے سے پہلے ایسا بھی کر سکتے ہیں، اگر اجتماعی طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ذرا سی بلند آواز سے پڑھ دیں۔ کوئی بھی آدمی ایسا ہو جاتا ہے، کسی کے ذہن میں نہیں رہتا، کبھی کبھی بھوک اتنی شدید ہوتی ہے کہ ساری توجہ بس کھانے پر ہوتی ہے، دعا پڑھنے کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جس کے ذہن میں آ جائے، جس کو یاد آ جائے، وہ کم از کم زور سے ذرا بلند آواز سے دعا کا اہتمام کر لے، تاکہ دوسرے لوگ جب سنیں گے وہ بھی دعا کا اہتمام کر لیں گے۔ یہ کر لینا چاہیے۔ اگر اجتماعی طور پر کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی بھی ایک آدمی زور سے ذرا بلند آواز سے دعا کا اہتمام کر لے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یاد آ جائے، اگر وہ بھولے ہوئے ہوں، اور وہ بھی اہتمام کر لیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر بھول جائے، آدمی تنہا کھانا کھا رہا ہے اور اس نے کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا، ہو جاتا ہے۔ آج کل اصل میں ہمارا ذہن اتنا الجھا ہوا ہے کاروبار میں اور دنیا کے طرح طرح کے جھگڑوں میں، بہت زیادہ الجھا ہوا ہے، تو اس لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دعا پڑھنا یاد بھی نہیں رہتا، کھانا سامنے آیا اور کھانا شروع کر دیا۔ تو اگر درمیان میں یاد آ جائے میں دعا پڑھنا تو بھول ہی گیا، تو وہ اس وقت بھی دعا پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اگر شروع میں دعا پڑھنا بھول گئے اور کھانا کھانے کے درمیان یاد آیا کہ میں نے دعا کا اہتمام تو کیا ہی نہیں ہے، تو اب وہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو میں نے کھایا وہ بھی اللہ کے نام سے کھایا، اور آئندہ اب آگے جو کھاؤں گا وہ بھی اللہ کے نام سے کھاؤں۔
تو اب بھی اس کھانے کے اندر برکت ہو جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شیطان تو شریک ہو گیا تھا، کیونکہ ہم نے دعا کا اہتمام نہیں کیا، شیطان شریک ہو گیا تھا، شیطان نے بھی کھانا کھایا ہے، تو شیطان یہاں سے الگ ہو جائے گا، اور جو اس نے کھایا ہے وہ اس کو بھی طے کر دے گا۔ اگرچہ وہ کھانا ہمارے پاس تو نہیں آئے گا، لیکن دشمن کے پیٹ میں بھی تو نہیں رہے گا، ہمارے پاس تو نہیں آئے گا، ہمارے کھانے کے قابل تو نہیں رہے گا، لیکن دشمن کے پیٹ میں بھی تو نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اگر درمیان میں بھی یاد آ جائے تو دعا کا اہتمام کر لیں، شروع میں بسم اللہ والا برکت اللہ، اور درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ بے شمار فائدے ہیں بسم اللہ پڑھنے کے۔ تو کھانے کے میرا ارادہ تھا کہ کھانے کے کچھ آداب بیان کروں۔ تو سب سے پہلا آداب تو یہی ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، اس کے بعد پھر دوسرے آداب ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر وہ بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ تو بسم اللہ کا کم از کم آج ہم یہ عہد کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ ہم اس دعا کو یاد بھی کریں گے، اگر یاد نہیں ہے تو بہت آسان ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ۔